السلام علیکم جی، شہزاد خان بلوچ میرا نام ہے۔ آج میں اپنے پاکستانیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ بیچ میں کچھ بحث چل رہی تھی پاکستان کے یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور بحث یہ چل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ انفورس کر دینی چاہیے۔ اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ مطلب کچھ مخصوص طبقہ پریزیڈینشل سسٹم کے حق میں کیوں ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈینشل سسٹم جو ہے پاکستان کے مسئلوں کا حل ہے؟ اور ہم آج کی ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر جو ناقدین ہیں، ناقدین کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیوں پریزیڈینشل سسٹم کو جو ہے پاکستان میں رائج نہیں کروانا چاہ رہے، وہ اس کے کیوں خلاف ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ذرا کچھ بیسک جو ڈفرینسز ہیں جو پارلیمنٹری سسٹم یعنی پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام، اس کے جو بیسک کچھ ڈفرینسز ہیں پہلے ہم ان کی بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو صدارتی نظام کے حامی لوگ ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو پارلیمانی نظام جو ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، جو لوگ اس کو فیور کرتے ہیں، جو صدارتی نظام کے مخالفین لوگ ہیں، وہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور پھر ہم اینڈ میں کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام زیادہ بہتر رہے گا یا پارلیمانی نظام زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ صرف ایک انالیسز ہے جو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ یوزفل ہوگی آپ سب کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ بیسک جو ڈفرینسز ہیں صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کے، جس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے، ناظرین، اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کو ہم عموماً پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ اور جو پارلیمانی نظام ہے، جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، تو پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، سم ٹائم اس کو پریمیئر یا چانسلر بھی کہتے ہیں جیسے جرمنی کے اندر۔ اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کو ہم زیادہ تر پریزیڈنٹ کہتے ہیں، جو کہ ایک سیریمونیل اسٹیٹس ہے، ایک صرف اسٹیٹ امبیلم ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر ملکوں میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں، بعض اوقات وہ کہیں کنگ یا کوئین کی صورت میں بھی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ بالکل ایک بیسک سا ڈفرینس تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ کون ہے، اور جو پریزیڈینشل سسٹم ہے اس میں ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہے۔ تو ڈفرینس کیا میں نے بتایا کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہوگا وہاں پر جو ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ دونوں کا جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہوگا۔ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو پرائم منسٹر ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے پارلیمنٹ کے، جبکہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اکاؤنٹیبل جو ہے نہیں ہوتا، لیکن پارلیمنٹ جو ہے ایک امپیچمنٹ پروسیس کے تھرو صدر کو جو ہے اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہی مشکل کام ہے اس کو کرنا۔ تو یہ تھوڑا سا بیسک ڈفرینس تھا۔ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر زیادہ پاورفل ہے، یہاں صدر زیادہ پاورفل ہے پریزیڈینشل سسٹم کے اندر، لیکن جو پریزیڈینشل سسٹم کے اندر جو صدر کی جو پاورز ہیں، جو صدر کی جو اتھارٹی ہے، وہ پارلیمانی نظام کے پرائم منسٹر کی پاورز سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو پریزیڈینشل سسٹم میں جو ہیڈ آف گورنمنٹ جو کہ پریزیڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی سسٹم کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت اس کے کمپیریٹیولی زیادہ پاورفل نہیں ہوتا۔ جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر جو موڈ آف الیکشن ہے، یعنی جو طریقہ انتخاب ہے ہیڈ آف گورنمنٹ کو سلیکٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈائریکٹلی پی ایم کے لیے نہیں کرتے۔ پارلیمانی نظام کے اندر جو لوگ ووٹ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ممبرز کے لیے کرتے ہیں، اور فردر پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ فردر جو ہے ملک کے لیے ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ جبکہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں ڈائریکٹلی لوگ جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دیتے ہیں،
زیادہ تر جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے جن کنٹریز کے اندر، وہاں ڈائریکٹلی ووٹ کیا جاتا ہے ٹو الیکٹ دا پریزیڈنٹ. لیکن یو ایس اے کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یو ایس اے کے اندر جو پریزیڈنٹ الیکٹ کرنے کے لیے جو پاپولر ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرولر کالج کا ووٹ ہے وہ بھی، اس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں وہاں پر. تو یہ موڈ آف الیکشن کا تھوڑا سا ڈفرینس تھا بٹوین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ دونوں جو سسٹم ہیں ان کے اندر جو کیبنٹ کی فارمیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے پارلیمانی نظام میں یا صدارتی نظام میں. تو جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، یہاں پر جو کیبنٹ کی فارمیشن ہے اس میں جو کیبنٹ کا سربراہ ہے وہ نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کا انتخاب زیادہ تر پارلیمنٹ میں سے ہی کرتا ہے ایز منسٹرز. کچھ لوگوں کو وہ کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے جو کہ ٹیکنوکریٹس کہلاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. لیکن جو ایگزیکٹو ٹیم ہے کیبنٹ ہے، جو ایگزیکٹو ٹیم ہے، جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے، اس میں جو زیادہ تر ممبرز ہوتے ہیں دیٹ آر ٹیکن فرام دا پارلیمنٹ، اور پی ایم خود بھی پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے اور کیبنٹ کا وہ سربراہ بھی ہوتا ہے، اور ایگزیکٹو جو امور ہیں ملک کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو صدر ہے وہ ٹوٹلی فری ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہوتا. صدر جو ہے وہ جب اپنی کابینہ بناتا ہے تو اس کی مرضی، وہ کابینہ کے جو لوگ ہیں، جو ایگزیکٹو باڈی ہے ملک کی، اس کے جو ممبرز ہیں، اس کی مرضی وہ پارلیمنٹ میں سے لے، اس کی مرضی بیوروکریٹس میں سے لے. اس کو کوئی جج پسند آ گیا، اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی بندہ پسند آ گیا، اس کو کوئی سائنٹسٹ پسند آ گیا، اس کو کوئی فنکار پسند آ گیا ہے، تو پریزیڈنٹ کے پاس فل پاورز ہوتے ہیں اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے. اور زیادہ تر ممالک میں جہاں پریزیڈینشیل سسٹم ہے وہاں جو پریزیڈنٹ ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے لیے زیادہ تر جو ممبرز ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایگزیکٹو باڈی کے جو ممبرز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں سے بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اور تھوڑا سا ڈفرینس تھا کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے اندر صدر جو ہے وہ زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے، جبکہ پرائم منسٹر کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ نظام کے اندر. لیکن جو صدر ہے پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر دیٹ از مور پاورفل ایز کمپیئر ٹو دا پی ایم آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اسی طرح اب ہم بات کر لیں گے جی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام زیادہ بہتر رہے گا یا صدارتی نظام زیادہ بہتر رہے گا. تو پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سارا جو ہمارا طبقہ ہے وہ کیوں پارلیمانی نظام جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ کیوں پاکستان کے اندر صدارتی نظام کو رائج نہیں ہونے دیتا. تو ان کا جو پوائنٹ ہے ان لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر ہم آلریڈی صدارتی نظام جو ہے اس کو ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں، جنرل ایوب کے دور میں، پھر یحییٰ کے دور میں، ضیاء کے دور میں، پھر مشرف کے دور میں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ صدارتی نظام جب بھی ہمارے ملک میں رائج ہوا تو اس سے ملک کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑا. جیسے ضیاء کے دور میں کلاشن کوف کلچر جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا، جنرل ایوب نے کہتے ہیں جی 3 دریا انڈیا کو بیچ دیے. اسی طرح مشرف نے جو ہے پاکستان کے اندر یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کے کلچر کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا. تو دیر آر لاٹ آف کرٹکس اباؤٹ دا پریزیڈینشیل سسٹم، کیونکہ ہم آلریڈی اس کو ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں نکلا. اگر تو وہ بہت افیکٹو ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم اسی فارم آف گورنمنٹ کو ابھی تک پرسو کر رہے ہوتے. تو یہ تو جی کہنا ہے جو صدارتی نظام کے ناقدین ہیں ان کا کہ جی جو اس سسٹم کو رائج نہیں ہونے دینا چاہتے. دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ہم نے 4 ادوار دیکھے ہیں پریزیڈینشیل سسٹم کے، تو اس میں جو پریزیڈنٹ تھا وہ اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا تھا کہ وہ ایک فیسسٹ رجیم کی طرف جو ہے ملک کو لے گیا. وہ ایک فاسسٹ جو ہے رولر کے طور پر جو ہے ملک کی سربراہی کرنے لگ گیا کہ اس کو کوئی کسی قانون یا کسی ادارے یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں تھی. اچھا جی، تو یہ تو ناقدین ہیں جو پریزیڈینشیل سسٹم کو نہیں ملک میں جو ہے وہ نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے. اچھا اب ہم بات کریں گے جو
اس بات پہ کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے پاکستان کے اندر رائج ہونا چاہیے۔ وہ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی، جو دنیا کے جو بڑے پاورفل ملک ہیں جہاں صدارتی نظام، جہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ موجود ہے، جیسے کہ USA ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ان ممالک میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہی موجود ہے۔ یہ دنیا کے پاورفل ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے، انفلوئنشل کنٹریز انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام ممالک کے اندر جو ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رائج ہے، جبکہ کچھ ممالک ہیں جو پاورفل بھی ہیں لیکن وہاں پارلیمنٹری نظام ہے، ان میں UK ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس لیے سکسیزفل ہے کیونکہ برٹن کے جو لوگ ہیں ان کا جو ایجوکیشن لیول ہے، ان کا جو لیول آف سینس ہے، جو لیول آف میچورٹی ہے، وہ پاکستانی لوگوں کی نسبت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو ان کا وہ لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے، جرمنی کے لوگوں کی، UK یا کینیڈا کی، وہ ہمارے لوگوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کا میچورٹی لیول، سینس آف جو ایک ان کا سینس ہے، جو ایجوکیشنل لیول ہے ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر، وہ اس حساب سے نہیں ہے جیسے برٹن یا جرمنی کے لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اتنا سوٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ UK کو کر رہا ہے، جرمنی کو کر رہا ہے، کینیڈا کا کر رہا ہے، تو اس کی ریزن ہے کہ وہاں پر لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے، وہ میچور ہیں اس سسٹم کو چلانے کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں جو دوسری بات جو دوسرا میں آرگومنٹ دینا چاہوں گا پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کے حق میں، وہ یہ ہے کہ جو ناقدین کہتے ہیں جی صدارتی نظام ہم پہلے سے بھی ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یاد رکھیں جی وہ جو پہلے 4 ادوار ہم دیکھ چکے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے، دیٹ واز ناٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنشل سسٹم، دیٹ واز ڈکٹوریل پریزیڈنشل سسٹم۔ یاد رکھیں ان 4 ادوار کے اندر جو پریزیڈنٹ آیا وہ بائی فورس آیا، تھرو مارشل لا آیا۔ وہ ان میں سے کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ لوگوں کے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ کے اوپر نہیں آیا۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ ڈیموکریٹک پریزیڈنشل سسٹم کرتا ہے، تو جو ناقدین کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں، تو ہم جناب وہ والا پریزیڈنشل سسٹم ٹیسٹ نہیں کیا جو کہ واقعی ہی ایک پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تو ایک یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہمیں سوٹ کر سکتا ہے اگر ہم اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس کو یہاں پر انفورس کریں تھرو دا پاور آف دا ووٹ آف دا پیپل، اور مے بی پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت ڈفرینٹ ہوں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈائسپورا ہے ہمارے کنٹری کا، جیسے ہماری پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں موجودہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو بھی PM بنتا ہے اس کو اپنے الائز اور اسمالر ریجنل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو لا میکنگ اور پالیسی میکنگ کے اندر اس کو اتنا بلیک میل کر دیا جاتا ہے چھوٹی پارٹیوں کی طرف سے، الائز کی طرف سے، کوئی منسٹری مانگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ تو بھائی جان یہ پارلیمنٹری سسٹم پاکستان کا جس طریقے سے کلچر ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، یہ اس کو بالکل نہیں سوٹ کرتا، کیونکہ یہاں PM ہر آئے دن یا تو الائز سے بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے، یا چھوٹی اسمال ریجنل پارٹیز سے بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر PM کی وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے ملک کو چلانے کے لیے کہ جو ملک کو چلانے کے لیے ایک افیکٹونیس وہ لے کر آ سکے۔ تو پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، ہی از لیسٹ انٹرپٹیڈ بائی دا پریشر گروپس اینڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ نہیں کیے جا سکتے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو پالیسی میکنگ ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ ذرا فاسٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، دیٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو یہ کچھ مطلب دلائل تھے کہ جس کے تحت میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کلچر، پولیٹیکل انوائرمنٹ اور ہمارے لوگوں کی سوچ ہے ہی اس طریقے سے کہ یہاں پر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ پارلیمانی نظام کے اندر جیسے میں نے کہا کہ PM ہر آئے دن جب بلیک میل ہی ہوتا رہے گا تو وہ گورنمنٹ کی
جو فنکشنلٹیز ہیں ان کو کیسے دیکھے گا۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا جگاڑ لگا ہوا ہے وہی لوگ ہیں جو ناقدین ہیں صدارتی نظام کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو جگاڑ لگا ہوا ہے وہ پارلیمانی سسٹم کے اندر وہ جگاڑ جو ہے وہ مینٹین رہے گا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ان کا جگاڑ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہاں اسی طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ پریزیڈنشل فارم آف جو ڈیموکریٹک پریزیڈنشل سسٹم ہے اس میں اگر پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی میں تو عوام کے ووٹ کی طاقت سے آیا ہوں، اگر میں ڈیلیور نہیں کروں گا، اگر میں اچھی اکنامک پالیسیز نہیں بناؤں گا، میں اگر عوام کی ویلفیئر کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کروں گا تو اگلے الیکشن کے اندر عوام نے مجھے اور میری پارٹی کو جو ہے وہ ٹھڈا مار کے باہر نکال دینا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ اس میں پریزیڈنٹ جو ہے اس چیز کا ڈر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ڈکٹوریل پریزیڈنٹ تو نہیں ہے جیسے ہم نے 4 رجیمز کے اندر دیکھا، وہ صرف ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی جو کہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئے گا تو اس کو یہ ڈر خوف ہوگا۔ تو یہ جناب کچھ دلائل تھے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔